علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے
تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ بچوں کو خاموش کریں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میرے داہنے سائیڈ میں ایک طرف پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کا یہ پروگرام موسم کے ناساز ہونے کے باوجود رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں اور اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، شبنم گر رہی ہے۔ جب صبح موسم خراب ہوا، میں گھوڑائی پاڑا میں تھا، مجھے لگا کہ شاید آج کا پروگرام ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اور اس بات کی بھی تکلیف تھی اور احساس تھا، چونکہ یہ جلسہ کوئی تبلیغی جلسہ نہیں ہے، ایک مدرسے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ اگر جلسہ ناکام ہوا تو مدرسے والوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا، یہ تکلیف اور یہ احساس بھی مجھے ہو رہا تھا۔ لیکن میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ موسم کے ناساز ہونے کے باوجود بڑی اچھی تعداد میں میرے سامنے مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بڑی اچھی تعداد میں بیٹھی ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کے یہاں پہ اکٹھا ہونے کو، ہمارے تقریروں کے سننے کو، سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ایک مدرسے کے چندے کے لیے ہو رہا ہے، اور اصل مقصد جلسے کا یہی ہے کہ اس مدرسے کی جو زمین خریدی جا رہی ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تقریباً 8 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اور وہ خرچ آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہونا ہے۔ تو میں آپ سب سے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے سمان سے، اپنی خواتین سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تعاون کا سلسلہ نہ روکیں، تقریر بھی سنیں، اور جو آپ کو تعاون کرنا ہے، دان دینا ہے، مدرسے کو چندہ دینا ہے، وہ یہاں پہ آپ دیتے رہیں۔ آخر میں انشاءاللہ آپ سب کے حق میں اکٹھے دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج کی جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے، شاید آپ کو پتہ لگی ہو، ہمارے اتر پردیش میں لکھنؤ کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے سید وسیم رضوی۔ اس نے کل سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے، سپریم کورٹ میں اس نے ایک عرضی دائر کی ہے، اور اس عرضی میں، اس رٹ میں، اس درخواست میں، اس ایپلیکیشن میں اس منحوس انسان نے یہ لکھا ہے
کہ قرآن کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو وائلنس کو، جو ہنسا کو، جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور جن کو پڑھ کر کے مدرسے کے بچے آتنکوادی بنتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر بڑی اچھی باتیں بھی ہیں، انسانیت کی باتیں بھی ہیں، تو قرآن کے اندر سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، اس کے لیے اس نے گورنمنٹ سے، سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے۔ یہ وسیم رضوی ہے کون؟ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اور اس کے پہلے جب ہمارے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی حکومت تھی تو یہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، اور اس نے کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ سی بی آئی نے اس کے خلاف کیس دائر کیا، اور سی بی آئی نے اس کے اریسٹ کا آرڈر عدالت سے حاصل کیا۔ اس نے اپنے اوپر چوری اور غبن اور لوٹ مار کے اس کیس سے بچنے کے لیے یہ سرکار کی اور فرقہ پرستوں کی آئے دن جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ بابری مسجد کو مندر توڑ کے بنایا گیا تھا، کبھی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جب عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اس کا کہنا تھا مسلمانوں کو تو خود دے دینا چاہیے بابری مسجد، کیونکہ وہ تو مندر کو توڑ کے بنائی گئی۔ اور اب اس منحوس نے یہ نیا پیترا کھیلا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ اب ظاہر ہے ہندوستان کے 25 سے 30 کروڑ مسلمان آگ بگولا ہو گئے، جذبات میں آ گئے، طیش میں آ گئے۔ بھئی قرآن کے اندر چینجنگ، قرآن کے اندر تبدیلی، مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے قرآن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے۔ پورے بھارت میں اس وقت وسیم رضوی کے اوپر لعنت برس رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور ابھی میں نے واٹس ایپ پر نیوز دیکھی کہ بامبے کے اندر تمام مسلک کے علماء، جس میں اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، یہاں تک کہ شیعہ مسلک کے بھی علماء بیٹھے، اور سب نے وسیم رضوی کے خلاف FIR درج کی ہے، اور حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ یہ آدمی بھارت کا ماحول بگاڑنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو بھڑکانا چاہتا ہے، اور ہماری مذہبی کتاب پر یہ حملہ کر رہا ہے، اس کو فوراً اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ سوال یہ ہے، وسیم رضوی کی یہ سپریم کورٹ میں اگر یہ درخواست چلی گئی، اور مان لو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی سنوائی بھی کرنا شروع کر دیا، اور آگے یہ بھی مان لو کہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر بھی دے دیا کہ قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، تو کیا بھارت کا مسلمان اس فیصلے کو سویکار کر لے گا؟ جی نہیں۔ سپریم کورٹ اور بھارت کی سرکار اور ہندوستان کا ہر ناگرک یہ جان لے، قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اسے نازل کرنے والا، اسے دنیا میں اتارنے والا اللہ ہے، اور کسی مسلمان کو تو چھوڑ دو، ہمارے نبی کو بھی یہ ادھیکار نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کوئی ایک آیت کو گھٹا دے یا بڑھا دے، ہمارے نبی کو بھی ادھیکار نہیں تھا۔ یہ وسیم رضوی، اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پیغمبر محمد کے بعد جو 3 خلیفہ آئے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ ان تینوں لوگوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیا ہے، چینجنگ کیا ہے، اور قرآن کے اندر لڑائی اور جنگ کو بڑھاوا دینے والی آیتوں کو ڈالا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے میرے نبی، تم قرآن کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا نہیں سکتے، تم قرآن کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ڈال نہیں سکتے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اے میرے نبی، ہم آپ کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے، ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے، ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، ہم آپ کو زندہ نہیں رکھیں گے اگر آپ نے قرآن کے اندر کوئی چینجنگ کی۔ اور مہاراج پور کی اس سرزمین پر میں پیشن گوئی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، وسیم رضوی انشاءاللہ کتے کی موت مرے گا، اس کے جنازے کو دفنانے والے نصیب نہیں ہوں گے۔ قرآن سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے میرے بھائی۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کرنا، پریورتن کرنا، سنشودھن کرنا، قرآن میں چینجنگ کرنا، یہ نبی کو بھی اس کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر میرا نبی بھی اپنی مرضی سے اس قرآن کے اندر کچھ ڈال دے تو اے نبی آپ کی شہ رگ کاٹ دی جائے گی، آپ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے یا بھارت سرکار نے 2 منٹ کے لیے یہ مان لو، یہ آرڈر دے دیا کہ اب قرآن کی جتنی کاپیاں پریس سے چھپیں گی ان کے اندر سے یہ 26 آیتیں نکال دی جائیں، مان لو اگر طاقت کے بل پر اس طریقے کا کوئی قانون پاس بھی کر دیا جائے، حالانکہ انشاءاللہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے۔ دیش میں بہت سارے مدے چل رہے ہیں، پیٹرول 100 روپیہ لیٹر پہنچ گیا، مہنگائی کہاں پہنچ گئی، کسان بیچارہ 3 مہینے سے دلی میں کھڑا ہے، آندولن کر رہا ہے، یہ مدے سب پیچھے ہٹ گئے، اب نیوز والوں کو مسئلہ مل گیا وسیم رضوی کی شکل میں۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ سرکار ایسا کوئی قانون بھی پاس کر دے کہ قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، تو کیا ایسا سمبھو ہے، ایسا ممکن ہے؟ جی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر جتنے قرآن موجود ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر سارے کے سارے قرآن کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دریا میں بہا دیا جائے، تب بھی میرے پیارے بھائیوں دنیا میں کروڑوں انسان ایسے جن کے سینے میں قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک پورا سیف ہے، پورا ریکارڈ ہے، پورا ان کو یاد ہے، ان کے سینے سے ان 26 آیتوں کو کون نکالے گا؟ یہ قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ 5 سال کا معصوم بچہ بھی اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو، اتنی موٹی کتاب 5 سال کا بچہ یاد کر لے، 6 سال کا بچہ یاد کر لے، اور یاد ہی نہیں کر لے، جب کہو جہاں سے کہو سنا دے، تراویح کی نماز پڑھا دے، کھڑا ہو کے سنا دے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر، او میرے بندو ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کو سیکھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ قرآن کو بدلو گے؟ قرآن کو بدلنے کی بات یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ وسیم رضوی کے باپ دادا تھے نا مکہ کے کافر، وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ وہ ہمارے نبی سے کہتے تھے اے محمد یہ قرآن تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے، تم کوئی دوسری کتاب لے آؤ، اس قرآن کو ہٹاؤ، کوئی دوسری کتاب لے کے آ جاؤ، اس قرآن کو بدل ڈالو۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں، مجھے اس بات کا کوئی ادھیکار نہیں، مجھے اس بات کا کوئی رائٹ نہیں کہ میں قرآن کے اندر کوئی چینجنگ کر دوں، میں قرآن میں اپنی طرف سے کچھ گھٹا دوں، بڑھا دوں۔ دنیا میں اللہ نے بہت ساری کتابوں کو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی،
عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اللہ ہی نے دیا، اللہ ہی نے اتارا۔ اللہ نے تورات کو اتارا، اور تورات کو اتارنے کے بعد یہودیوں کے علماء سے کہا دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، اس کی حفاظت تم کو کرنا ہے۔ اللہ نے انجیل کو اتارا، عیسائیوں کے علماء سے کہا دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، اس کی حفاظت تم کو کرنا ہے۔ اللہ نے زبور کو اتارا اور داؤد علیہ السلام کی قوم سے کہا دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، اس کی سرکشا کرنا، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تورات کی گارنٹی نہیں لی، اللہ نے انجیل کی گارنٹی نہیں لی، اللہ نے زبور کی گارنٹی نہیں لی۔ اللہ نے تورات کو، انجیل کو اور زبور کو ان کے علماء کے حوالے کر دیا کہ تم کو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی سرکشا کرنی ہے۔ مگر یہودیوں کے علماء نے، عیسائیوں کے علماء نے اور زبور کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا پالن نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنے پیٹ میں حرام بھرنے کے لیے انہوں نے تورات کے اندر چینجنگ کر دی، انہوں نے انجیل کے اندر چینجنگ کر دی، انہوں نے زبور کے اندر چینجنگ کر دی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک یہودی مرد نے اور ایک یہودی عورت نے زنا کر لیا، دونوں شادی شدہ تھے۔ اب جب زنا کر لیا، اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا بھئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا تو سزائے موت ہے۔ یہودیوں نے کہا ہے محمد یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا۔ نبی اکرم نے فرمایا جاؤ تورات لے کر کے آؤ۔ یہودیوں کے علماء تورات کو لے کر کے آئے، اور تورات کو جب کھولا گیا تو جہاں پر تورات میں یہ لکھا تھا کہ جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو، تورات کی اس آیت کو یہودی عالم نے اپنی انگلی سے دبا دیا، اس کو چھپا لیا۔ نبی اکرم نے فرمایا تو نے تورات کا تو پیج کھولا ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کو ہٹا دے۔ جب ہاتھوں کو ہٹایا گیا تو یہ سزا کا ذکر تورات کے اندر بھی ملا۔ کتاب اللہ کی ہے، حفاظت کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دے دی، مگر ان کے علماء نے ذمہ داری کو سنبھالا نہیں، نبھایا نہیں، اور تورات کے اندر ملاوٹ کر دی، انجیل کے اندر ملاوٹ کر دی، زبور کے اندر ملاوٹ کر دی۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ نے اس دنیا میں اپنی آخری کتاب کو اتارا، جب قرآن مجید کو اتارا، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی مولویوں کو نہیں دی، اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی عالموں کو نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرے بندو اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہم لینے والے، اس قرآن کو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 1400 سال گزر گئے، جو قرآن میرے نبی کے سینے پر اتارا گیا آج وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ایک حرف کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ایک زیر زبر کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو قرآن 1400 سال پہلے اتارا گیا وہی قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے۔ اور ایسا نہیں انڈیا میں الگ قرآن ہو، سعودی عرب میں الگ قرآن ہو، امریکہ میں الگ قرآن ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے سے قرآن کو اٹھا لو، قرآن میں آپ کو کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مگر ہم اور آپ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ وسیم رضوی کو گالی دے دیں گے، چپ چاپ بیٹھ جائیں گے۔ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا، ہو سکتا ہے 2-4 پارہ ہم پڑھ لیں، پھر لپیٹ کر رکھ دیں گے، اور سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔
اور موبائل سے ماشاءاللہ اتنا پیار ہے کہ موبائل اگر 10 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بیوی کھو گئی ہے. بیوی اگر 10 منٹ کے لیے غائب ہو جائے تو برداشت ہے. موبائل کی چارجنگ چلی گئی, لائٹ آف ہو گئی, موبائل میں چارج نہیں ہے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے, ارے یار پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا. موبائل سے اتنا پیار ہے. دن بھر میں 50 بار تو ہم موبائل کھول کے دیکھتے ہیں, فیس بک پر ہمیں کتنے لائک ملے, انسٹاگرام پر ہمیں کتنے لائک ملے, واٹس ایپ پر کتنے میسج آئے, ہم 100 بار 50 بار موبائل کھول کے دیکھتے ہیں. 100 بار ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا میرے بھائی تو ہماری زندگیاں سنور جاتی, ہماری زندگیاں بن جاتی, ہم اللہ کے نیک بندے بن جاتے. آج اس قرآن کو ہم نے الماری کی زینت بنا دیا, اس قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا. آج قرآن ہمارے گھروں میں پڑا پڑا دھول کھا رہا ہے. اس قرآن کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں, نہ مرد پڑھتے ہیں, نہ عورتیں پڑھتی ہیں, نہ بڑے پڑھتے ہیں, نہ بچے پڑھتے ہیں. آج قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بلائے گا, اے میرے نبی آپ کی امت سے کیا آپ کو کوئی شکایت ہے, کیا آپ کو اپنی امت سے کوئی شکایت ہے. میرے نبی فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے نبی کل قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے, لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے, لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے تھے. ہاں قرآن کو چومتے تھے, قسم کھانے کی بات آتی تھی قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے تھے. حالانکہ مسئلہ یاد رکھو, قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا یہ ثابت نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا سکتے ہو, قرآن کی قسم کھا سکتے ہو, مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے, صحابہ سے. یہ طریقہ, اچھا ہمارے یہاں کوئی اللہ کی قسم کھا لے اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن کوئی قرآن اٹھا لے, ارے بھائی وہ قرآن اٹھا کے بول رہا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ بات نوٹ کر لو, قرآن اٹھا کر کے قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے علماء موجود ہیں, آپ اپنے علاقے کے بڑے علماء سے فتویٰ لے لیجئے. یہ صحیح نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. قرآن کو اٹھا کر کے قسم نہیں کھانی چاہیے. قرآن کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا میرے بھائی. یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مہاراج پور والوں, جھارکھنڈ کے بڑے جلسے میں نے دیکھے, بنگال کے بڑے جلسے میں نے دیکھے, قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, پبلک کو پسند نہیں آتا. نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, پبلک بور ہونے لگتی ہے. چٹکلے سنا دو, واقعات سنا دو, نظمیں سنا دو, کھینچ کھانچ کے لمبی لمبی نظمیں سنا دو, عوام واہ واہ کرتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. یہ بھی ہمارے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. اگر ہمیں قرآن سننے میں مزہ نہ آئے, اگر قرآن سننے میں لذت نہ ملے, اگر قرآن سن کر کے ہمارے دل پر اثر نہ پڑے, اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے دل تو سخت ہو گئے. یہ قرآن کس لیے آیا تھا, ہم نے کیا بنا دیا. بچہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, ڈاکٹر نے دوا دے دی, دوا بچے کو کھلا دی, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. گاؤں میں ایک بیچارہ کوئی رہتا ہے مولوی, اس کے پاس ہم گئے. مولوی صاحب میرا بچہ جو ہے بڑا بیمار رہتا ہے, ڈاکٹر کو دکھایا, دوا لا کے دیا, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا تمہارے بچے کے اوپر کچھ ہے. ابے تیرے اوپر کچھ ہے. مولوی کیا کہہ رہا ہے, تیرے بچے کے اوپر کچھ ہے. اب پٹی پڑھا دی, اب اس نے آپ کو 50 روپیہ لیا, اس نے تعویذ دے دیا. آپ آئے, بچے کے گلے میں تعویذ ڈال دیا, 2 دن میں بچہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا ایمان ہو گیا کہ وہ جو مولوی تعویذ دیتا ہے
وہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، میں بچے کا علاج کرا کرا کے تھک گیا، تعویذ پہنایا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلہ یاد رکھو، قرآن پڑھ کر کے دم کرنا ثابت ہے، قرآن پڑھ کر کے بچے کو پھونک دو، دم کر دو، یہ ثابت ہے۔ قرآن کو گلے میں تعویذ بنا کر کے لٹکانا ثابت نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے، اور قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر واقعی میں بچے کے گلے میں آپ نے جو کالا سا تعویذ پہنایا ہے، اگر واقعی میں اس کے اندر قرآن ہے، بچہ ٹٹی کر رہا ہے اس کو پہن کر کے، بچہ ننگا گھوم رہا ہے اس کو پہن کر کے، بچہ لیٹرین میں جا رہا ہے اس کو پہن کر کے، سوچو اس قرآن، بھائی قرآن چاہے پورا قرآن ہو، چاہے قرآن کا اتنا بڑا کاغذ بھی ہو، قرآن تو قرآن ہے، اگر واقعی میں اس کے اندر قرآن ہے تو ہم کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں اور کتنا بڑا اپمان کر رہے ہیں اور کتنی بڑی انسلٹ کر رہے ہیں ہم قرآن مجید کی، بچے کے گلے میں یا اپنے گلے میں ہم قرآن پہن کر کے گھوم رہے ہیں۔ قرآن تعویذ کے لیے نہیں آیا تھا میرے بھائی، قرآن تو دل کو بدلنے کے لیے آیا تھا، قرآن تو ہمیں انسان بنانے کے لیے آیا تھا، قرآن ہمیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، ہمیں کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے، ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، مگر ہم نے تو قرآن کو برکت کی کتاب بنا لیا، تبرک کی کتاب بنا لیا۔ اس قرآن کے اندر تو اتنا اثر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن راستے میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے، اللہ کے نبی غور سے سننے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، بھئی اللہ تعالیٰ، ویسے بنگال کے لوگوں کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے بمبئی وغیرہ میں بھی اچھی جگہوں پر جو امام ہے جو مؤذن ہے بنگال کے لوگ زیادہ ہیں، یہ چیز تو ماننی پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے میٹھی آواز دی ہے، اچھی آواز دی ہے۔ ایک آدمی کی آواز اچھی اور وہ قرآن پڑھے، اللہ، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی روح پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے، اللہ کے نبی غور سے سن رہے۔ جب وہ قرآن پڑھ چکے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے میرا عبداللہ، اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے میرا عبداللہ، اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسا قرآن اترا ہے، جیسا قرآن نازل ہوا ہے، تو عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لیا کرو۔ عبداللہ تو اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن اسی کے منہ سے اترا ہے، قرآن جیسا نازل ہوا ہے، اگر ویسا قرآن سننا ہے تو عبداللہ کے منہ سے قرآن کو سن لو۔ اللہ کے نبی نے اتنی بات کہی اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات حضرت عمر کے کان میں پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے عمر، اتنی رات میں میرے گھر آئے ہو؟ کہا عبداللہ، تجھے ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تجھے ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اتنی اہم کون سی بات نہیں کہ رات کو 2 بجے میرے گھر میں آئے ہو؟ کہا ارے پہلے میری بات تو سن لو، میں اتنی رات میں یہ بات اس لیے بتانے آیا ہوں کہ کہیں مجھ سے پہلے یہ بات تمہیں کوئی اور نہ بتا دے، یہ بات میں تم کو بتاؤں گا، تم خوش ہو جاؤ گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب مجھے ملے، تم کو خوش کر کے مجھے ثواب مل جائے، یہ بات میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ عبداللہ، جب تم دوپہر میں قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی تمہاری قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے تمہاری تلاوت کی تعریف کی اور کہا تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ قرآن بالکل تازہ تازہ فریش بالکل فریش قرآن نازل ہو رہا ہے، اتنا پیارا تم قرآن پڑھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بولے، اے امیر المومنین عمر فاروق، اے عمر ابن خطاب، اے عمر
یہ خوشخبری جو تم مجھے دینے آئے ہو، یہ خوشخبری تم سے پہلے ابو بکر صدیق مجھے دے کر کے جا چکے۔ کہا اچھا، مجھ سے پہلے دے کے جا چکے؟ کہا ہاں، تم نے لیٹ کر دیا، تم نے دیر کر دیا، تم سے پہلے ابو بکر یہ بتا کے گئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہر معاملے میں مجھ سے آگے رہتے ہیں۔ یہ وسیم رضوی، یہ منحوس، یہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی، چینجنگ کر دی۔ ارے جو ابو بکر، جو عمر، جو عثمان میرے نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں، میرے نبی کی پیشانی کے نور ہیں، میرے نبی کے چہیتے ہیں، میرے نبی کے دلارے ہیں، وہ قرآن میں چینجنگ کریں گے؟ ان بزرگوں کے اوپر، ان ہستیوں کے اوپر جو اتنا بڑا الزام لگائے گا میرے بھائیوں، اس کی زبان میں کیڑے پڑیں گے، کیڑے۔ جانتے ہو ابو بکر کون تھے؟ ابو بکر کا مقام پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے کوئی آج روزہ ہے کیا؟ ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں روزہ ہوں۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے، مسلمان کے جنازے میں گیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کی ہے، اس کی حال چال جا کر کے پوچھی ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان بیمار تھا، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی گیا تھا۔ اللہ کے نبی نیکی کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ابو بکر ہاتھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، یہ 4 کام جو تم نے کر دیے، اگر ایک دن میں یہ 4 کام کوئی کر لے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بتایا اے ابو بکر یہ 4 کام تم نے کیے، تم نے روزہ بھی رکھا ہے، تم نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے، تم مسلمان کے جنازے میں بھی گئے ہو، تم مسلمان کی عیادت بھی کرنے گئے تھے، لہٰذا اے ابو بکر تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ اس ابو بکر پر کوئی انگلی اٹھائے؟ ارے ابو بکر تو وہ ہے، میرے نبی کو ابو بکر پر اتنا بھروسہ تھا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے اے میرے صحابہ، ایک آدمی اپنی گائے کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک وہ اپنی گائے کی سواری کرنے لگا تو گائے بولی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، ہم سواری کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، ہمیں تو کھیتی کرنے کے لیے بنایا ہے، تو ہماری پیٹھ سے اتر جا، تو ہماری سواری مت کر۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا واقعہ بیان کیا تھا، صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اب بقرۃ تکلم، اے اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا گائے بول رہی تھی، گائے بات کر رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں گائے بات کر رہی تھی۔ اے میرے صحابہ، گائے بول رہی تھی، گائے بات کر رہی تھی، اور میں بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور میرا ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر ابو بکر موجود نہیں تھے، عمر موجود نہیں تھے، مگر میرے نبی کو ابو بکر کے اوپر اتنا یقین تھا اور عمر کے اوپر اتنا یقین تھا، کہا کہ میرا ابو بکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، میرا عمر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ابو بکر اور عمر پر انگلی اٹھاتے ہوئے، میری ماں بہنوں، اگر آپ کی جوان بیٹی کے اوپر کوئی غلط الزام لگا دے، ایک باپ سوچے، ایک ماں سوچے، اگر کسی کی جوان بیٹی کے اوپر کوئی غلط الزام لگا دے، بلاತ್ಕಾರ کا الزام لگا دے، ریپ کا الزام لگا دے، کسی غیر مرد کے ساتھ سنبندھ بنانے کا الزام لگا دے،
تو کیا ایک باپ ایسے آدمی کو کبھی پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ بھئی ہر آدمی کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے۔ ابو بکر وہ ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہیں، ہمارے نبی کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا تو الزام لگانے والوں میں ایک صحابی بھی شامل ہو گئے۔ وہ صحابی کون تھے؟ ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ۔ یہ ابو بکر صدیق کے خالازاد بھائی تھے، ان کی خالہ کے لڑکے تھے اور بہت غریب تھے، اور ہر مہینے ان کا خرچہ پانی، ان کے مہینے کا راشن حضرت ابو بکر صدیق ان کو دیا کرتے تھے۔ لیکن جب الزام لگا منافقوں نے، دیکھو جو بات جھوٹی ہوتی ہے نا، غلط ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے جب لوگ اڑانے لگتے ہیں تو بہت سارے سیدھے سادے لوگ بھی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اماں عائشہ کے اوپر الزام لگا تو حضرت مصطح بن اساسہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ میرا خالازاد بھائی، میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں میرا خالازاد بھائی بھی شامل ہے۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اس نے جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کیا، میں اس کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی۔ ہم بھی ہوتے، آپ بھی ہوتے تو یہی کام کرتے۔ بھئی ہماری بیٹی پر کوئی غلط الزام لگائے، ہمارے بیٹی کے کیریکٹر پر، اس کے چرتر پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، ہم کیوں معاف کریں گے؟ ہم کیوں برداشت کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے قسم کھائی آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مصطح بن اساسہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ والا بنایا ہے تو آپ غریب لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے سے، غریب لوگوں کو دان کرنے سے، غریب لوگوں کو پیسہ دینے سے پیچھے مت رہیے، اور ایسی قسم مت کھائیے کہ میں ان کو نہیں دوں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ اے میرے نبی کے صحابہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ذرا غور کرو میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ، میری بیٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگائے، لیکن اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسی قسم مت کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، تو اے اللہ میں اپنی قسم واپس لے رہا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مصطح کے اوپر جیسے پہلے خرچہ کیا کرتا تھا اب بھی خرچ کروں گا، میں اب بھی ان کو ہر مہینے راشن دیتا رہوں گا، خرچ دیتا رہوں گا۔ یہ کلیجہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ ابو بکر صدیق کا کلیجہ ہے میرے بھائی۔ اپنی سگی بیٹی کے چرتر پر الزام لگانے والے کو بھی ابو بکر صدیق ہر مہینہ پیسہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک بہت گڑبڑ ہے میرے بھائی۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ قرآن کے اثر سے اور قرآن کے پربھاؤ سے پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، مگر اس قرآن کو پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہمارے پاس فرصت ہے یوٹیوب کے اوپر گندی فلمیں دیکھنے کی، ہمارے پاس فرصت ہے ناچ گانے دیکھنے کی، ہمارے پاس فرصت ہے موبائل پر فلمی گانے بجانے کی، ہمارے پاس فرصت ہے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر چیٹنگ کرنے کی، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی، گناہ کے انبار ہمارے پاس ہوں گے،
اگر ہم نے دنیا میں قرآن کو پڑھا ہوگا تو کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس بندے نے قرآن پڑھا تھا، اس نے دن میں بھی قرآن پڑھا تھا، اس نے رات میں بھی قرآن پڑھا تھا۔ قرآن قیامت کے دن ہماری لڑائی لڑے گا، قرآن ہمارا وکیل بن جائے گا اور قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ اس بندے نے قرآن کی تلاوت میں اپنا رات دن لگایا ہے، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ تو اس کو جہنم میں داخل ہونے سے بچا لے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، جنت کی بات آتی تھی خوش ہو جاتے تھے، جہنم کی بات آتی تھی رونے لگتے تھے۔ قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے۔ اور آج ہم اور آپ تراویح میں نماز میں قرآن سنتے ہیں، اگر مولوی صاحب امام صاحب تھوڑا سا لمبا قیام کر لیں، تھوڑی سی لمبی قرات کر لیں، تو ہم لوگ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب تھوڑی چھوٹی نماز پڑھائیے، بڑی لمبی ہو جا رہی ہے۔ آج قرآن ہمارے لیے اتنا بھاری ہو گیا، قرآن سن کے ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے میرے بھائی، دل ہمارے ٹیڑھے ہو گئے میرے بھائی، دل سخت ہو گئے، دل کے اوپر قرآن نے اثر کرنا ختم کر دیا۔ اور ہماری عورتیں ماشاءاللہ ان کے پاس بھی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ قرآن پڑھا ہوتا عائشہ بانو نے خودکشی نہ کی ہوتی میرے بھائی، قرآن اگر پڑھا ہوتا ہماری بہت ساری مسلم بہنیں جو آتم ہتیا کر لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہے، سوسائڈ کر لیتی ہے، وہ سوسائڈ کبھی نہ کرتی، اس لیے کہ جو قرآن پڑھے گا وہ قرآن کے اندر یہ آیت بھی پائے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، میرے بندو تم آتم ہتیا نہ کرو، تم سوسائڈ نہ کرو، تم خودکشی نہ کرو، یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تمہیں آتم ہتیا کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالج میں پڑھتی ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے سے پیار ہوا، محبت ہوئی، عشق ہوا، اس کے ساتھ شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد اسی کے دھرم میں چلی گئی، اسلام بھی چھوڑ دیا، پہلے ایک اللہ کے آگے سجدہ کر دی تھی، اب ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی، کافر ہو گئی، مشرک ہو گئی۔ اس نے اگر قرآن کو پڑھا ہوتا تو ایسا نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ جو لڑکی جو لڑکا قرآن پڑھے گا وہ قرآن کے اندر یہ آیت بھی پڑھے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تم جاؤ گے اور اللہ پوچھے گا تم ایمان لے کر کے آئے کہ نہیں آئے، تم توحید لے کر کے آئے کہ نہیں آئے، بندہ کہے گا یا اللہ میں تو کافر ہو گیا تھا، میں تو مرتد ہو گیا تھا، میں تو اسلام چھوڑ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا تھا، لیکن اے اللہ میں بہت پیسے والا ہوں، میرے پاس زمین بھر کے سونا ہے، اے اللہ تو سونا لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تیرے پاس زمین بھر کے سونا تو ہے لیکن تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو جہنم کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ جو قرآن پڑھے گا، جو لڑکی قرآن پڑھے گی، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ ہمارے بہت سارے بھائی دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا مسلمان قرآن پڑھتا تو شراب پیتا؟ کبھی نہیں۔ جو قرآن پڑھے گا وہ شراب کے پاس بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ قرآن اس کو بتائے گا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہ شراب تو اتنی منحوس چیز ہے، یہ اتنی گندی چیز ہے کہ تم شراب اگر پی لوگے تو تم نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ جو قرآن پڑھے گا وہ کبھی دارو کو شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ قرآن اس کو بتائے گا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب پینے والے شیطان کا کام کرتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں۔ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا میرے بھائی، وہ کبھی دارو کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں
مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شراب بھی پیتی ہے۔ یہ کورونا اور یہ دنیا بھر کی مصیبتیں جو ہمارے اوپر آئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ آج مسلمان وہ سارے کام کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا۔ مسلمان اور شراب پیے، میرے نبی نے فرمایا جو شراب کو پیے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اسے جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا، اور اس کی 40 دن تک کی نماز قبول دنیا میں نہیں ہوگی۔ جو ذرا سی بھی شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ مسلمان شراب پی رہا ہے جو کہ اس نے اس قرآن کو کبھی غور سے پڑھا نہیں ہے۔ قرآن کو رٹو طوطا کی طرح بس پڑھ لیا۔ مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اگر ہم نے صرف قرآن کا حافظ بنایا، عالم نہیں بنایا، قرآن کو سمجھنے والا نہیں بنایا، تو وہ بھی رٹو طوطے کی طرح قرآن یاد تو کر لیں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں میرے بھائی۔ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتی تھیں۔ میں آج کے جلسے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج الحمدللہ اردو نہیں آتی، بنگلہ تو آتی ہوگی، بنگلہ نہیں آتی ہندی تو آتی ہوگی، آج الحمدللہ قرآن کا ہندی میں بھی انواد موجود ہے، قرآن کا بنگلہ میں بھی انواد موجود ہے، قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ وسیم رضوی کو گالی دینے سے کام نہیں بنے گا میرے بھائی، وسیم رضوی کا شکریہ ادا کرو، اس نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں پر دھیان دے رہے ہیں، قرآن پر دھیان نہیں دے رہے۔ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ کہ ہم روزانہ 10 ہی منٹ صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، ہم قرآن کے لیے سمے نکالیں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے، بنگلہ میں پڑھیں گے، ہندی میں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا انواد بھی پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ آج سے اس جلسے سے جب جانا تو دل میں یہ طے کر کے جانا کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور تقریر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تو ایسی لڑکیوں کے اوپر، ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں، جو گدنا گدواتی ہیں اور جو اپنی بھو کے بالوں کو کاٹتی ہیں۔ ہماری عورتیں اور لڑکیاں سن لیں، عورت کو اگر کوئی ایسا بال ہے چہرے پر جو عام طور سے نہیں ہوتا، جیسے بہت ساری عورتوں کو مونچھ کے پاس بال آ جاتے ہیں، داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، ہاتھوں پر بال آ جاتے ہیں، ایسے بالوں کو عورت ریموو کروا سکتی ہے، صاف کروا سکتی ہے۔ مگر جو نیچرل بال ہے، جیسے سر کا بال ہے، جیسے آئی برو ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں اور اپنی تقریر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو گدنا گدواتی ہیں اور جو اپنی بھو کے بالوں کو نوچتی ہیں اور جو اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلتی ہیں، لہٰذا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی تقریر ختم ہو گئی، ایک عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسی ایسی تقریر کی ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں تو بیل کی طرح ہوتی ہیں، تقریر سنتی ہیں پھر گھر چلی جاتی ہیں، ان کو تو پتا بھی نہیں مولوی صاحب کیا بول کے گئے۔ تقریر سنو تو سمجھو کہ مولوی صاحب نے کیا بولا، اس کو کان کے ذریعے دل میں اتارو۔ وہ گائے بیل کی طرح بس بیٹھ کر کے سنو مت، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس عورت نے سنا، وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آئی۔ اب عبداللہ بن مسعود کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے صحابی ہے۔ وہ عورت آئی، بولی حضرت آپ نے تقریر میں کہا کہ عورت اپنی بھو کے بال نوچ نہیں سکتی، عورت اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ نہیں کروا سکتی، عورت گدنا نہیں گدوا سکتی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایسا کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ لعنت کہاں ہے؟ آج مولوی سے کوئی پوچھ کے دیکھے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ اہل حدیثوں میں تو لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے میرا ایک پروگرام تھا بنارس سے 100 کلومیٹر آگے، ہمارے بریلوی بھائیوں کا، یوٹیوب پر آ گیا ہے وہ بیان. جیسے ہی میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. میں نے کہا یار کہاں آ کے پھنس گیا میں، تو بہت پیٹیں گے مجھ کو اگر ان کے خلاف کوئی بات میں نے بول دی تھی. بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں بریلوی بھائی ہمارے. تو اب بریلویوں کے ہاں ان کے علماء جو تقریر میں بول دیں، جو کہہ دیں. ابھی آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چلا تھا، ایک بریلوی عالم تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے اسٹیج گر گیا، نیچے گر گیا. اب پبلک کھڑی ہونے لگی، اس نے کہا بیٹھو. اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے غوث پاک کی طرف سے اسٹیج کو گرایا گیا ہے. مولوی نے جو بول دیا پبلک نے مان لیا. وہاں کوئی مولوی سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی سے اس عورت نے آ کے سوال کیا. وہ کہتی ہے اے عبداللہ آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسی عورت کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لعنت کہاں پر نازل کی ہے؟ حضرت عبداللہ بولے اے میری بہن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کے اندر ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. میری پیاری ماں و بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس عورت کا جواب سنو. وہ عورت کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ میں نے پورا کا پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن کے اندر مجھے کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملی کہ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو. اے عبداللہ مجھے قرآن کے اندر کھوج کر کے بتاؤ کہ کہاں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام عورت تھی وہ، مگر اس نے پورا قرآن سمجھ کر کے پڑھا تھا، اور اس نے چیلنج کیا حضرت عبداللہ کو کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے، آپ یہ مسئلہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بولے اے میری بہن، تو نے اگر غور سے قرآن کو پڑھا ہوتا تو قرآن میں تجھے یہ آیت بھی مل جاتی. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، اور میرا رسول تمہیں جس سے منع کر دے رک جاؤ. اے میری بہن، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے اور میرے نبی نے نام لے کر کے لعنت بھیجی ہے، ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب کہ رسول کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے. وہ عورت کہتی ہے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی گدنا گدواتی ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی اپنی آئی برو سیٹ کرتی ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، اندر چلی جاؤ. اگر میری کسی بیوی کے اندر بھی تمہیں یہ چیز مل جائے میں فوراً طلاق دے دوں گا. میں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی شریعت کی خلاف ورزی کرے، جو میرے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے. یہ نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں. میرے پیارے بھائیوں، آج قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیا. نتیجہ یہ نکلا ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے، ہم دنیا میں اپمانت ہو گئے، ہم دنیا میں پست ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے تمہیں عزت بھی دے گا، اور اس قرآن کو تم چھوڑ دو گے، اس قرآن پر تم عمل نہیں کرو گے، اس قرآن کے اوپر تم غور نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل بھی کر دے گا. اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہے جھارکھنڈ میں ہر سال کتنے جلسے ہوتے ہوں گے؟ کچھ اندازہ ہے؟ اچھا جھارکھنڈ چھوڑ دو، آپ کا یہ جو پورا علاقہ ہے صاحب گنج اور پاکڑ کے آس پاس کا علاقہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال کم سے کم 100-200 جلسے تو ہوتے ہوں گے کم سے کم. بولو بھائی، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ 100-200 جلسے ہوتے ہوں گے. 100-200 جلسے میں 2-4 جلسوں میں میں بھی آتا ہوں، 10-15 جلسوں میں مولانا جرجیت صاحب بھی آتے ہیں، ہمارے یو پی کے بھی علماء اور بہت سارے آتے ہیں. اتنی تقریریں ہو رہی ہیں
مگر ڈھاک کے وہی 3 پات، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ ایک ایک جلسے کے اوپر 2-2 3-3 لاکھ روپے کا خرچ ہو رہا ہے، پورے گاؤں میں نہ جانے کتنے کا گوشت گھروں میں بن جاتا ہے، پھر بھی جلسوں سے کوئی میسج نہیں جا رہا ہے، کوئی سندیش نہیں جا رہا ہے، کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ یہ موبائل رکھا ہوا ہے، موبائل کو لاک کر دو۔ اب موبائل لاک ہے، آپ اس سے کال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے میسج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، موبائل کہے گا پہلے لاک کوڈ بتاؤ۔ جب تک لاک کوڈ نہیں ڈالیں گے موبائل کھلے گا نہیں، اور موبائل جب تک کھلے گا نہیں موبائل کا کوئی فنکشن کام نہیں کرے گا۔ اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل کا ایک پاسورڈ ہے، ہمارا یہ دل لاک ہے، اور اس دل کا ایک لاک کوڈ ہے۔ دل کا لاک کوڈ کیا ہے؟ دل کا تالا کیسے کھلے؟ دل کا پاسورڈ کیسے کھلے؟